الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو نجاسات۔ اب تک جتنی بھی نجاسات تھیں ان کا ذکر ہوا۔ اب ایک ایسی رطوبت کہ جو نجس نہیں ہے لیکن عام طور پہ توضیح المسائل میں نجاسات ہی کے ضمن میں اس کا ذکر ہوتا ہے، وہ ہے کہ اگر کوئی حرام سے جنب ہو جائے۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ بعض موضوعات ایسے ہیں کہ جو بچوں کے لیے ان کا سننا مناسب نہیں ہے، یا یہ کہ قبل از وقت ہیں اور ان بارے میں تحقیق ان چھوٹے بچوں کے لیے اصلاح کا سبب نہیں بلکہ بگاڑ کا سبب بنتی ہے اور گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ لہذا یہ چیز ذہن میں رہے کہ بہت سارے موضوعات ایسے ہیں کہ جو اسلامی ہیں لیکن وہ ہر عمر کے افراد کے لیے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ازدواجی مسائل کا تعلق ایک بچے سے نہیں ہے۔ اب یہ کہا جائے کہ ازدواجی مسائل کا ذکر اسلامی کتب میں ہوا تو بس بچے کے سامنے بھی اس کا ذکر کیا جائے تو کہا جائے گا نہیں، ازدواجی مسائل کا ذکر کتب اسلامی میں ہوا اور توضیح المسائل میں بھی کھل کے ہوتا ہے، اور علماء کرام بھی ازدواجی مسائل پر کھل کے ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن وہ مسائل کس کے لیے ہیں کہ یا جو ازدواجی زندگی گزار رہا ہو یعنی شادی شدہ یا جس کی شادی ہونے والی ہو، لیکن اگر ان مسائل کو کم سن لڑکے اور لڑکیوں کے سامنے بیان کیا جائے تو وہ قطعاً غلط ہوگا۔ البتہ ایک الگ موضوع ہے، وہ یہ کہ بعض ایسے موضوعات ہیں کہ جن کا علم ایک بچے کو ہونا چاہیے، اور یہ خود ایک الگ موضوع ہے کہ کس علاقے کے بچے کو کیا کیا بتانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ یورپ اور امریکہ میں اور بعض دیگر غیر اسلامی ممالک میں ایک سیکس ایجوکیشن کے نام سے موضوع ہے، اور بعض موضوعات اس کے ایسے ہیں کہ جو واقعاً اس معاشرے میں ایک 10, 11 اور 12 سال کی لڑکی کو جاننا چاہیے، لیکن وہی موضوعات ایک ایسے اسلامی معاشرے میں کہ جہاں پر یورپ یا امریکہ کی طرح کا ماحول نہ ہو تو کہا جائے گا کہ یہ ان کے لیے قبل از وقت ہے۔ اسی طریقے سے بعض موضوعات جو یورپ امریکہ میں ایجوکیشن میں بیان ہوتے ہیں سیکس ایجوکیشن کے نام سے، تو کہا جائے گا وہ بھی صحیح طریقے سے بیان نہیں ہوتے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ ایک بچے یا بچی کے بگاڑ کا امکان ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ نہ بگڑیں، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں پورا ایک جنسی تعلق مووی پہ دکھائیں اور کہیں کہ یہ نہ کرنا، بلکہ کہا جائے گا ان سے کہ بعض کام ایسے ہیں، کوئی ایسے کہہ سکتا ہے، کوئی اس چیز کی خواہش کر سکتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکچرز میں جو ہماری روش رہے گی وہ یہ کہ اگر کوئی موضوع مخصوص لڑکیوں کے لیے ہے تو وہاں پر لکھ دیا جائے گا اونلی فار گرلز، اور اگر مخصوص لڑکوں کے لیے ہے تو وہاں پر بھی لکھ دیا جائے گا اونلی فار بوائز، اور اسی طریقے سے اگر کوئی بالغوں کے لیے ہے تو وہاں پر اس کو مینشن کر دیا جائے گا کہ یہ بالغوں کے لیے اونلی فار ایڈلٹ، اور اگر کوئی مخصوص شادی شدہوں کے لیے ہے تو اس کی جانب توجہ دلائی جائے گی۔ وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ کبھی اگر ہمارے لیکچرز کو انسان فیملی کے ساتھ سننا چاہے تو اس کو پتہ چل جائے کہ اب کون سی گفتگو آنے والی ہے، اگر وہ سننا چاہیں تو اس کو سنیں، اور اگر محفل ایسی ہے کہ اس کو نہ سنا جا سکے تو اس کو نہ سنیں۔ جیسا کہ نجاسات میں ذکر آیا منی کا، تو یہ بچوں کے لیے اس کا فائدہ نہیں ہے بلکہ بعض دفعہ بگاڑ کا سبب ہے، اور اس کی جانب توجہ ہم نے پہلے بھی دلائی۔ تو اب جس رطوبت کا ذکر ہو رہا ہے اس کا تعلق ہے بالغوں سے۔ ہاں، وہ بالغ شادی شدہ بھی ہو سکتے ہیں اور غیر شادی شدہ بھی، لیکن اس کا جاننا ضروری ہے۔ وہ کون سی رطوبت ہے؟ وہ رطوبت ہے کہ اگر کوئی معاذ اللہ گناہ سے جنب ہو جائے۔ اب جنب کے کیا معنی ہے؟ جنب کے معنی ہے کہ کسی پہ غسل جنابت واجب ہو جائے۔ غسل جنابت کیسے واجب ہوتا ہے اور کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے تو اس کی جانب مختصر توجہ دلائی جائے، اور پھر یہ ذہن میں رہے کہ یہ گفتگو مخصوص ہے بالغوں یا شادی شدہ افراد کے لیے۔ غسل جنابت واجب ہوگا ایک مرد پر
یا یہ کہ اس کا عضو تناسل داخل ہو جائے کسی کی شرمگاہ میں، اور یا یہ کہ اس کی منی خارج ہو جائے، چاہے وہ سو رہا ہو چاہے وہ جاگ رہا ہو، لیکن اگر اس نے انٹرکورس کیا بے شک اس کی منی خارج نہ ہو، کہا جائے گا اس پہ غسل جنابت واجب ہو گیا، اور اسے کہا جائے گا جنب۔ اب یہ اس کا عضو تناسل کسی ایسی جگہ پر ہوا یا کسی ایسے فرد سے اس کا تعلق برقرار ہوا کہ جس سے یہ جسمانی تعلق برقرار کرنا حرام ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ جنب ہوا حرام کے ذریعے سے۔ مثال کے طور پہ کسی خاتون سے، اور ایسی خاتون سے کہ جس سے ازدواجی تعلق اس کا حرام تھا، یعنی معاذ اللہ اس نے زنا کیا، یا یہ کہ معاذ اللہ اس نے کسی مرد کے ساتھ اس تعلق کو برقرار کیا معاذ اللہ، تو کہا جائے گا کہ یہ بھی جنب ہوا حرام سے، یا یہ کہ معاذ اللہ کسی جانور کے ذریعے سے۔ اب ان میں سے کوئی بھی کام اگر معاذ اللہ کسی نے انجام دیا کہ یہ سب کے سب حرام اور گناہان کبیرہ میں سے ہیں، یا یہ کہ اس نے استمنا کیا یعنی ماسٹربیشن کی، اور یہ بھی گناہ ہے، تو ان کا گناہ ہونا تو ایک جانب، لیکن یہ شخص مجنب ہو گیا، یعنی اس پر غسل جنابت واجب ہو گیا۔ اب ایک وہ فرد کہ جو اپنی بیوی کے ذریعے سے جس پر غسل جنابت واجب ہوا ہو، اور ایک یہ فرد کہ جس پر اس گناہ کے ذریعے سے غسل جنابت واجب ہوا، دونوں میں فرق ہے۔ وہ فرق اس اعتبار سے ایک تو حرام اور حلال کے اعتبار سے، لیکن ایک فرق کہ جس کا تعلق اس مسئلے سے وہ یہ کہ اگر کوئی حلال طریقے سے اپنے اوپر غسل جنابت واجب کرے اور اس کے بعد اسے پسینہ آ جائے، تو کہا جائے گا کہ یہ پسینہ پاک بھی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ انٹرکورس کیا اور اس دوران اسے اپنے کپڑوں پر کچھ پسینہ محسوس ہوا، اب یہ انٹرکورس کے بعد اس نے غسل کیا اور اسی کپڑے کو کہ جو نجس نہیں ہوا تھا، البتہ اس دوران یعنی انٹرکورس کے دوران جو پسینہ اس کے جسم سے نکلا وہ اس کپڑے پہ لگ گیا، غسل جنابت کے بعد آیا وہ اسی کپڑے کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو کہا جائے گا کہ ہاں، لیکن وہ شخص کہ جس پر غسل جنابت واجب ہوا گناہ کے ذریعے سے، اور دوران گناہ یا گناہ کے بعد اس کا پسینہ ایک کپڑے پر لگ گیا اور پھر اس نے توبہ کی، غسل جنابت کیا، اور اسی لباس کے ساتھ اگر نماز پڑھنا چاہے تو کہا جائے گا کہ اگر کوئی جنب ہو جائے حرام سے تو اس کا پسینہ تو پاک ہے، لیکن اس پسینے کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ تو مثال تھی ایک مرد کی، اسی طریقے سے خواتین پر غسل جنابت کیسے واجب ہوگا؟ ان پر غسل جنابت واجب ہوگا دخول کے ذریعے سے، یعنی کوئی مرد ان کے ساتھ انٹرکورس کرے تو ان پر غسل جنابت واجب ہو جائے گا۔ تو یہ مسئلہ دونوں میں کامن ہے، چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں، یعنی اگر کوئی حرام کے ذریعے سے اپنے اوپر غسل جنابت واجب کر لے تو اس کا پسینہ گو کہ پاک ہے، لیکن اس پسینے کے ساتھ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ ہے اصل موضوع۔ اب یہاں سوال کیا جائے کہ پسینہ پاک ہے تو کہا جائے گا پسینہ اس کا پاک ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے اس پسینے کے ساتھ؟ نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہ جو ہم نے کہا کہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو تمام مراجع کا یہ فتویٰ نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی، احتیاط یہ ہے کہ نماز نہ پڑھی جائے۔ مثال کے طور پہ امام خمینی فرماتے ہیں کہ بنا بر احتیاط واجب اس میں نماز نہ پڑھی جائے، لیکن آغا سیستانی اور آخوئی فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ اس لباس میں نماز نہ پڑھی جائے۔ بس اکثر مراجع یہ فرماتے ہیں کہ اس لباس میں نماز نہ پڑھی جائے، احتیاط ہے، احتیاط کی جائے۔ اب اگر بچنا چاہے انسان تو بہتر یہ ہے کہ اس پسینے سے بچے، لیکن اگر کوئی چاہے کہ جن مجتہد کی وہ تقلید میں ہو ان کا مسئلہ دیکھے
تو اس کے یہ ضروری ہے کہ وہ توضیح المسائل میں اس مسئلے کی جانب دقت کرے اور اس کے بعد دیکھے کیا وہ کیا فرماتے ہیں. آیا یہ فرماتے ہیں کہ نماز بالکل ہی نہیں ہو سکتی، یا یہ کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ نماز ہو تو سکتی ہے لیکن بہتر ہے کہ اس پسینے کے ساتھ نماز نہ پڑھی جائے. پھر یہاں پر توجہ دلائیں کہ یہاں پر حلال طریقے سے جس پہ غسل جنابت واجب ہوا ہو یہ مسئلہ اس کا نہیں ہے. اب یہاں پر ایک نیا سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک تو یہ موضوع ہو گیا کہ جس کے ساتھ ازدواجی تعلق حرام تھا اس سے ازدواجی تعلق برقرار کیا جائے، تو اس پہ تو گفتگو ہو گئی. لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق حلال ہے لیکن فی الحال حرام ہو گیا ہے، یہ کب ہو سکتا ہے؟ کہا جائے گا کہ یہ مثال کے طور پہ حج میں یا ماہ رمضان میں روزے کے عالم میں، کہ یا بیوی پر روزہ واجب ہو یا شوہر پر روزہ واجب ہو. یہ جو ہم نے کہا کہ روزہ واجب ہو، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ماہ رمضان ہو روزہ واجب نہ ہو؟ تو کہا جائے گا بالکل ہو سکتا ہے. ممکن ہے دونوں میاں بیوی سفر کے عالم میں ہوں، تو جب دونوں پر روزہ واجب ہو یا دونوں میں سے کسی ایک پر واجب ہو تو یہ ماہ رمضان میں کہا جائے گا کہ ازدواجی تعلق برقرار کرنا جائز نہیں ہے. یا یہ کہ بیوی حیض کے عالم میں ہو، یعنی اس کو مینسس چل رہے ہوں، تو یہاں پر گو کہ بیوی اس کی محرم ہے اور بیوی وہ ہے کہ جس سے ازدواجی تعلق برقرار ہو سکتا ہے لیکن اس وقت حرام ہے. تو یہاں پر کیا مسئلہ ہے؟ تو یہاں پر بھی جو مراجع الزام کی آراء ہے وہ دو طرح کی ہے. ایک یہ کہ اس پسینے سے بھی بچا جائے، اور دوسری یہ کہ نہ یہ وہ موضوع نہیں ہے کہ حرام سے جنوب اسے کہا جائے، لیکن اگر احتیاط کی جائے تو کیا کہا جائے گا کہ اس پسینے سے بھی بچنا بہتر ہے. اسی طریقے سے سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی پہلے اپنی بیوی سے جنب ہو جائے بعد میں حرام سے جنب ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ تو کہا جائے گا یہاں پر بھی پسینے سے بچنا بہتر ہے، یعنی اگر احتیاط پہ عمل کیا جائے تو کہا جائے پسینے سے بچنا چاہیے. اور بالکل اس کے برعکس بھی یہی ہے کہ اگر کوئی پہلے حرام سے جنب ہو بعد میں اپنی بیوی سے جنب ہو تو کیا کیا جائے؟ کہا جائے گا یہاں پر بھی بہتر یہ ہے کہ اپنے پسینے سے وہ بچے. یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو اس موضوع میں کہ اگر کوئی حرام سے جنب ہو جائے تو کیا اس کا پسینہ نجس ہے؟ تو ہم نے جواب دیا کہ نجس نہیں ہے، لیکن نماز میں احتیاط کرنی چاہیے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.